السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں ٹیکسوں کے مسائل۔ گویا کہ کوشش بڑی کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح کو میں اضافہ کیا جائے، اور نہ صرف ملک کے اندر اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے بلکہ IMF پروگرام کے اندر بھی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں سے ایک کنڈیشن ٹیکسوں میں اضافہ، ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے۔ اور حکومت وقت ہر سال گویا کہ جب بجٹ تقریر ہوتی ہے اس میں بہت سارے انیشیٹو کا اعلان تو کیا جاتا ہے لیکن آگے چل کے وہ میٹیریلائز نہیں ہو پاتے۔ گویا کہ وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی تھاٹس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے؟ ایشوز کو سمجھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ کیا ایسے مسائل ہیں کہ پاکستان کے اندر ان ایشوز کو حل نہیں کیا جا رہا؟ اور ساتھ میں یہ کہ جب کہیں ڈیڈ لاک کی کیفیت بنتی ہے تو اس ملک کی تاجر برادری بجائے رائٹ فورم کے جو FBR ہے یا حکومت وقت ہے ان کو انگیج کرنے کے مسلح افواج کی قیادت کو انگیج کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے انیشیٹو لیا جاتا ہے، اور ماضی میں بھی اس طرح کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں لیکن جو بارآور ثابت نہیں ہوئیں۔ مسائل ابھی تک وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ تو آج ہم نے مناسب جانا کہ FBR کے ہی سابق چیئرمین رہے ہیں شبر زیدی صاحب، ان کو پروگرام میں مدعو کیا جائے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ یہ گتھی اتنی الجھ کیوں گئی ہے کہ ہم سے سلجھ نہیں پا رہی؟ ہمارے ٹیکس کے ایشوز ہیں کیا؟ پرابلم کہاں پہ ہیں کہ ہم ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیرازی صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ٹیکس کے نظام کے اندر ہے مگر وہ جائز ٹیکس نہیں دیتا، تو اور وہ اس سسٹم میں آنا نہیں چاہتا، اور وہ ہر قسم کی کوشش کرتا ہے کہ اس سسٹم کو ڈی ریل کرے۔ میں ان طبقوں کا آپ کو نام دے دیتا ہوں۔ پہلا طبقہ ہے ریٹیل اور ہول سیل ٹریڈر۔ یہ پوری جو بازار اور دکانیں ہیں، اگر ان کا 100 روپے ٹیکس بنتا ہے تو یہ 5 یا 10 روپے دیتے ہیں، 100 میں سے 5 سے زیادہ یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ دوسرا پوری ایگریکلچر سسٹم کا آڑتی ہے، وہ 100 میں سے 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتا۔ پورا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے جو اس کی ویلیویشن 1/3 1/4 کے اوپر، اس سے بھی کم کے اوپر وہ آ گئی ہے۔ چوتھا سیکشن جو ہے وہ ایگریکلچر انکم کا ہے، وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا۔ اب یہ 3-4 طبقات جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں۔ اور چوتھی آخری بات، جو اسمگل گوڈز ہیں، ایرانی اسمگل گوڈز اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو یہ اتنے بڑے طبقات پیدا ہو گئے ہیں، یہ پاکستان کی GDP کا تقریباً 40% ہولڈ کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی بڑی بڑی مافیاز ہیں۔ یہ کبھی بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اور میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی ریاست میں ان سے ٹیکس لینے کی صلاحیت نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ ہمت نہیں ہے۔ میں بھی اس کوشش میں ناکام ہو کے واپس آ چکا ہوں۔ ہمت سے مراد کیا ہے سر؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسری جانب سے بھی کوئی طاقت کا استعمال ہوتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ریاست سے طاقتور تو کوئی نہیں ہوتا۔ ریاست سے طاقتور ہیں۔ میں آج آپ کو بالکل صاف بولتا ہوں، کیا ریاست میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جا کر بازاروں سے جا کر، ٹیکس تو بات کی بات ہے، وہ مجھے گن کے دکھا دے کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں اور کس کی ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، کہ ایک آپ کا پنڈی کا ایک بازار ہے راجہ بازار، آپ مجھے آرمی ہو کوئی ہو، وہ مجھے گن کے دکھا دے کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں اور وہ کس کی ہے، تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن ایک آرگومنٹ شبر صاحب یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست کی مشینری فیسیلیٹیٹر ہے، سپورٹر ہے کہ سٹیٹس کو برقرار ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کے لیے بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ تو یہ آرگومنٹ آپ کے خیال میں کتنا ویلڈ ہے، درست ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے اس بچے کو یا اس مافیا کو کھڑا ریاست کے گورنمنٹ اور سیاسی پارٹیوں نے ہی کھڑا کیا تھا، اور خاص طور پر شہباز شریف اور PMLN اور پیپلز پارٹی والوں کا
دونوں سبقوں پر زور تھا. پی ایم ایل این نہیں چاہتی تھی کہ بازاروں سے ٹیکس لیا جائے, آڑھتیوں سے ٹیکس لیا جائے, اور انہوں نے ان کو طاقتور بنایا تھا. اب وہ طاقتور اتنے ہو گئے ہیں کہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے بجٹ میں ایک چیز آئی تھی جس کا نام تھا تاجر دوست اسکیم. اس کو نعیم ملک صاحب چیف کوآرڈینیٹر تھے. کہاں ہے وہ نعیم ملک صاحب؟ کہاں ہے وہ تاجر دوست اسکیم؟ اب کیا ہوا بتائیے مجھے ذرا, سمجھائیں کیا ہوا اس کا. جی بالکل بالکل, میں تو خود اسٹیٹس پڑھ رہا تھا کہ تنخواہ دار طبقہ تو کہیں 437 ارب کے ٹیکس دے رہا ہے, اور اس تاجر دو اسکیم کے تحت 40 سے 50 لاکھ جو ریٹیلرز ہیں وہ گویا کہ 4 ملین, گویا کہ پینٹ. سر میں آپ سے اسکیم اگر آئے بھی سے جی 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 سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں شیرازی صاحب, راولپنڈی کے جی ایچ کیو سے بہت قریب ہے راجہ بازار. ایک دفعہ راجہ بازار کو ٹیکس کر دیں, باقی میرا ذمہ ہے. صرف راجہ بازار کو اگر کہیں کہ جو لوگ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک راجہ بازار کو کر لیں, باقی تو چھوڑ دیں فیصل آباد اور باقی جتنے بڑے بڑے شہر ہیں. نہیں وہ تو ان کے برابر میں ہے نا, وہ تو ان کے برابر میں جا کے کر لینا. ایک دفعہ ٹرائی کریں, فوج کی جی پے بھیجیں, کر لیں. لیکن یہ تاجر برادری تو گویا کہ دوا بھی وہیں سے جی ایچ کیو سے لینے گئی. آپ کو معلوم ہے کہ چند روز پہلے تاجر برادری کی ملاقات فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد کہا گیا کہ ایف بی آر کے چیئرمین کو بھی بلایا گیا ہے. تو لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ گئے اور ان کے جو کنسرنز ہیں, بالخصوص جو ایف بی آر کے لوگوں کو نئے اختیارات دیے گئے ہیں کہ چھاپے مار سکتے ہیں, لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں. ایک تو یہ بتائے گا کہ یہ جو انیشیٹو لیا گیا تھا یہ درست تھا کہ جب آپ کے پاس اختیارات ہوں گے تو آپ لوگوں کو اس سٹیٹس کو توڑ پائیں گے, ورنہ تو لوگ طاقتور رہیں گے. اب اس کے خاتمے کے لیے جو گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جائز مطالبات ہیں اور وہاں سے ایڈریس ہو پائیں گے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. جو اریسٹ کرنے کے بارے میں پروویژن فائنینس بل میں آئی تھی وہ اب فائنینس ایکٹ میں نہیں ہے, اور اس بارے میں تاجر حضرات کی جو باتیں ہیں وہ بالکل 100% غلط ہے. ان کو لوگ غلط گائیڈ کر رہے ہیں. کوئی نئی ترمیم اریسٹ کرنے کے بارے میں نہیں آئی ہے. جو نیا لا ہے وہ پچھلے لا سے بہتر لا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تاجر برادری کے پاس 37AA ختم ہو چکا ہے, 37A پہلے بھی تھا, وہ آج بھی ہے. دوسری دو پروویژن ہیں 21Q اور 21S, اس پر کلیریفیکیشن بورڈ کی آنی ہے, وہ آ جائے گی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب کے پاس گئے ہیں, میں نے کل بھی ایک کسی پروگرام میں کہا تھا آپ کے ڈان ٹی وی پہ ہی کہ پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ ڈیموکریٹک سسٹم چلا رہے ہیں یا ہائیبریڈ چلا رہے ہیں. پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں, اور اگر آپ نے ہائیبریڈ چلانا ہے تو ہائیبریڈ کو ڈی فیکٹو کی بجائے ڈی جیورو کر لیں. میں بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں, مگر آپ ہائیبریڈ کو ڈی فیکٹو چلاتے ہوئے پرابلم بڑھ جاتی ہے, اس کو ڈی جیورو کر لیں. ادروائز یہ جو آپ ایک طرف چلاتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں سے بل پاس کراتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں, وزیر خزانہ صاحب آتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ تو irrelevant ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب فیصلے کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب صحیح فیصلے کر رہے ہوں, مگر یہ اس طرح سے کوئی نظام چل نہیں سکتا. اور شبر صاحب انفیکٹ آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے, اور میرے خیال میں آپ نے اس سے پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جب آپ کچھ ٹف میئرز کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے باجوہ صاحب, انہوں نے آپ کو انگیج کیا تھا. تو گویا کہ لگتا تو ہے کہیں نہ کہیں ادارہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے, بٹ جب اس طرح کی انٹرونشنز ہوتی ہیں وہ کتنی پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہیں, کتنا چیزوں کو اور زیادہ ایگریویٹ کر دیتی ہیں. پھر نہیں, آپ کا سوال آپ کے کیا کہنا کیا چاہتے, سوری میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں انفیکٹ کہ ماضی میں آپ بھی گویا کہ کچھ ٹف میئرز لے رہے تھے تاکہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کیا جائے, ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے, ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لایا جائے. لیکن آپ کو بھی میرے خیال میں اس وقت کے آرمی چیف نے انگیج کیا تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, اور کچھ وہاں سے ایسی ڈیمانڈز آئی تھی کہ جو پھر آپ کا جو پلان تھا آپ اس کے اکارڈنگلی آگے نہیں بڑھ پا رہے. ایسا ہے سر کہ نہیں؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں بھی وہی جا کر پھنس گیا تھا جہاں آپ راشد لنگڑیال صاحب پھنسے ہوئے ہیں آج. میں نے تو بہت بڑے بڑے اسٹیپ لیے تھے, انہوں نے تو ابھی اسٹیپ لیے بھی نہیں ہیں.
مگر دیکھیں افتخار صاحب، بات یہ ہے کہ 14,000 بلین کا میرا ٹیکس کلیکشن ہے، جس میں آپ نے خود کہا کہ سیلری والے دکانداروں سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام اب ظلم میں کنورٹ ہو گیا ہے. 14,000 کو ہمیں ہر حال میں 20,000 کرنا ہے بائی ہمیں، اور اس میں سیلری کا ٹیکس کم کرنا ہے، اور جو نہیں دے رہے اس سے لینا ہے. تو جب آپ نہیں لے پائیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا نا. یہ جو آپ فیلڈ مارشل صاحب کے پاس جا رہے ہیں، یہ صرف آپ پریشرائز کر رہے ہیں ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو کہ جی آپ ہم ادھر چلے جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے. ایک دفعہ گورنمنٹ کو ان کو ٹیک آن کرنا پڑے گا، اور پاکستانی قوم کو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک کے لیے مجھے شفر صاحب کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.